باوجود آپ کے ایک ایک بال پر روز 1-1 کروڑ علم عطا فرمایا جایا کرتا تھا، 1-1 کروڑ علم اور معرفت، اور آخر سانس تک آپ پر یہی کیفیت جاری رہی۔ روز آپ کا علم بڑھتا تھا، روز آپ ایک نئی شان میں ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے علوم کو، اپنے فنون کو، سب کو رسول اللہ کو ڈال کے روح مبارک کو لے کے چلے گیا۔ کون؟ خداوند، یعنی اپنے علم میں اپنے حبیب کو پوشیدہ کر دیا، چھپا لیا۔ اس سے کم لوگ واقف ہیں۔ رسول اللہ کا نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد خود خدا ہے۔ خیر، میں دور چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری دنیا میں دفتر ہیں، ڈپٹی امیر کبیر وزیر لوگ ہیں، جتنے تمہارے ہاں کے جیسے کام ہوتے ہیں، سب کام خدا نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے کام کرنا شروع کیا، دفتر قائم ہوئے۔ فرشتوں کو پہاڑوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، بادلوں پر، بجلی کی کڑک پر، سب پر تعین کر دیا، اور آج وہ کاروبار چل رہا ہے۔ اسی طرح سے فرشتے کرتے ہیں، اور اولیاء اکرام جو تکوینیات کے بزرگان کی ہیں وہ اس پر تعین ہیں، وہ اس کام کو، اس دنیا کے کاروبار کو وہ چلاتے ہیں۔ آپ اپنے خیال سے یہ نکال دیں کہ ہماری عدالت کچھ کرتی ہے، تمہارا جج کچھ کرتا ہے، تمہارا ڈپٹی کلکٹر کچھ کرتا ہے، تمہارا وزیر بادشاہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ جو کچھ کرتا دھرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو ان کے قلب پر الہام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے خود بھی، کیونکہ الہام کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، وہی تو بند ہو گئی، اس طرح سے ان پر یہ کام جاری رہے گا قیامت تک۔ یہ کب جاری کیا؟ جب آدم کو بھیج دیا۔ وہ قدوس قدوس پڑھتے تھے۔ آج کی جو یہ رات ہے، یہ کتنی بڑی رات ہے آپ نہیں جانتے۔ بہت برگزیدہ، بڑی مقدس رات ہے، بڑے کام کی رات ہے، بڑی عبرت کی رات ہے، بڑی خطرناک رات ہے، بڑی زبردست رات ہے۔ اس کے اندر کتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا کس کا پتہ آج گر جائے گا موت کا، کوئی نہیں جانتا کتنے لوگ حج کو جائیں گے، کوئی نہیں جانتا کتنے آدمی کیا کام کریں گے، کون سی بیماری میں آئیں گے، کوئی نہیں جانتا کہ آدمی پر اس سال کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے زلزلے آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ وہ آج اس رات میں، یہ کیوں بہت بڑی رات ہے، اس رات میں سدرۃ منتہا ایک بیری کا درخت ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اس پر آ کے اللہ رب العزت کا ایک خط، بڑا زبردست کارڈ کہنا چاہیے کہ دفتر کہنا چاہیے کہ بہت بڑا ایک حکم نامہ اس پہ آ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے آتے ہیں، اور جو جس پر تعین ہے فرشتہ اس کے حوالے کرتے ہیں، یہ مرنے والا ہے، یہ حج کرنے والا ہے، یہ کاروبار کرنے والا ہے، یہ فالج ہوگا، یہ فلاح ہوگا، تمام کو الگ کیا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں توبہ استغفار کرو، اس رات میں اپنی مغفرت چاہو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو۔ درود جتنا پڑھا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے والا ہے۔ جتنے ذکر اذکار کرنے والے ہیں، جتنے عبادات ریاضتیں مجاہدات کرنے والے ہیں، سب عرش کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن جو درود پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے پاس ہم جلیس ہے، قریب ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تو تم اللہ کے ہم جلیس ہوئے۔ جو خدا کا ہم جلیس ہوتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس رات میں کیا حکم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا واسع مغفر، ارحم امت، اے اللہ میری امت پر رحم کر، اور میری امت کو مغفرت کی وسعت کی انتہا عطا فرما دی۔ اپنی امت کا اتنا فکر رکھا۔ یا واسع مغفر، یا ارحم امتی، یہ پڑھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ صبرسا ابرسا سورسا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے اس رات میں خصوصاً، ورنہ اٹھتے بیٹھتے اکثر آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا محل خطیہ رہو حتتا فہوا حل حلا حیا رستو ہو ہا، یہ پڑھا کرتے تھے۔
کیا معنی ہے اسے بتاؤں گا نہیں. یوسف علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا مولائی یا مولائی، ہر دم ان کے منہ پہ زبان مبارک پر یہی رہتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک پر کیا رہتا تھا؟ جو نبی ہیں، احم حمیسا اتمی تمیسا وکان اللہ قوی عزیز، یہ پڑھا کرتے تھے. کچھ بتاؤں گا، اس کا معنی سمجھاؤں، بتا رہا ہوں. کرشن جی کیونکہ اپنے زمانے کے نبی ہیں، لوگ ان کو ہندو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، زبان سنبھال لو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پورب کا چاند، وہ گوکل کی جان، وہ مواحد اعظم، وہ خدا کا دوست پیارا کرشن جی مہاراج جو تھے، رام اور لکشمن جو تھے یہ اپنے وقت کے نبی تھے. گوتم بدھ جو تھے یہ بھی نبی تھے. یہ یوسف علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ایک ان کا بت نکلا تھا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ذوالکفل ان کا نام تھا. سنسکرت میں گوتم بدھ کہتے ہیں. یہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت کرشن جی مہاراج کیا پڑھتے تھے؟ اس رات میں اوم کلینک شرینک اونک سہنچ، یہ پڑھا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ احم حمیسا اتمی تمیسا وکان اللہ قوی عزیز. کون پڑھتے؟ یوسف علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے صبرسا ابرسا سورسا. یوسف علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ یا مولائی. تمام نبیوں کا ایک کلمہ تھا. یہ مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ میں سب بتاتا، وقت تھوڑا ہے. تو یہ سب پڑھتے تھے. ان کے کیا معنی ہے اسی رات کی کہ یہ رات خطرناک رات ہے، موت کی بھی رات ہے. شاید کہ ہم مر جائیں، شاید کہ اس سال ہماری موت آ جائے، اس لیے یہ سب دعا پڑھتے تھے. جو آہمی ہمیشہ پڑھتا ہے اسے دین اور دنیا اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور قبر اور حشر اور نشر سب کی خیر خوبیاں عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. جو شخص یوں پڑھتا ہے، جو شخص پڑھتا ہے یا واسع مغفرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. مگر کب؟ یہ بھی کان کھول کے سنو. جو شراب پیتا ہے، جو چغل خور ہے، جو زنا کرنے والا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی دعا کو ہٹا دیں. یہ اس کام میں ملوث ہے، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی جب تک کہ یہ توبہ نہ کرے. اب آپ حضرات سب کتنے موجود ہیں، سب سچے دل سے توبہ کرو. اے اللہ، ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. جتنی بھی چیزیں تو ناپسند فرماتا ہے، جن کو تو نے گناہ کہا ہے، ہم ہر گناہ سے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، کہو آمین یا رب العالمین. اور حضرت داؤد علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا کریم الصف، یا کریم الصف، یہ پڑھتے تھے. کہ کیا اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے ان کو حکومت ملی، اس سے ان کو زبردست معافی ان کی ہوئی، کیونکہ ان سے خطا ہو گئی تھی. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. سلیمان علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ الموتی اللہ. اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں عطا فرمایا؟ وہ ہواؤں کی، وہ بادلوں کے، وہ جنوں پہ، وہ انسانوں پہ، وہ دریاؤں پہ، وہ پہاڑوں پہ، سب پر بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام. یہ میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں کہ تم اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے. اپنے دلوں کی کاوشوں کو دور کرو، سچائی کو اختیار کرو، حلال کھاؤ، سچ بولو، اللہ سے ڈرو یا اللہ پر مرو. اللہ سے محبت کرنے والا اس پہ مرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اچھے کام کرتا ہے. اس لیے تم ان چیزوں کو اختیار کر لو. اگر چاہو گے تم تو کسی وقت آ کے لکھوا لو، میں لکھ دوں گا. اللہ کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے، ہونا چاہیے. درندے، پرندے، سانپ سرندے، شیر بھیڑیے، درخت، پودے سب خدا کا ذکر کرتے ہیں. ہر پودا، ہر درخت جب تک وہ ہرا رہتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے. ہر جانور اپنے رب کو دل سے یاد کرتا ہے، اور جب وہ کسی کے پھندے میں پھنس جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ غافل ہوتا ہے، تب وہ پھنستا ہے. ورنہ کوئی پرندہ، کوئی درندہ
کوئی جانور نہیں پڑتا. اسی لیے حکم ہے کہ جب تم ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہو کہ وہ جھٹکا نہ ہو جائے، تاکہ وہ غافل ہے وہ جانور جس کو تم کھاتے ہو، بکرا ہو، گائے ہو، کوئی مرغ ہو، تو اس کو وہ جاگ جاتا ہے. جب تم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو وہ جاگ جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے. اور اگر تم بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہو تو وہ غافل ہے. اس کو اگر ذبح بھی کرو گے بغیر اللہ کے نام لیے تو وہ جھٹکے ہی جیسا ہوگا، حرام ہے اس کا کھانا. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ سب کوئی اس رات میں عبادت کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی رات ہے. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ ٹھنڈک بھی ہو رہی اور تم گھبرا بھی نہ جاؤ. دل تو چاہے کہ میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں، لیکن اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی رات ہے. اس رات میں دعا مانگو، دین مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، قبر کی چین راحت مانگو، میدان حشر میں امن مانگو، سب کچھ ملے گا. واللہ جو کوئی اس سے مانگتا ہے سب کچھ ملتا ہے. وہ یوں فرمائے میرا بندہ تم اس سے مانگتا ہی نہیں، اور مانگتا بھی ہے تو نازیب چیزیں. اور دیکھو ایک بات کہتا ہوں، کبھی اللہ سے دنیا مت مانگنا، تم بے تمیز اور بے ادب کہلاؤ گے. خدا سے کہو گو اے اللہ ہم کو دین کی انتہا عطا فرما. وہ تمہیں دنیا دینے پر نعوذ باللہ مجبور ہے. وہ دنیا دیے بغیر تمہیں اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر تمہاری آزمائش نہیں. وہ تمہیں دنیا دے گا اور تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا. جیسے تم امتحان کے کمرے میں بیٹھ کر تم کیا دیکھتے ہو کہ تمہیں پانی بھی دیتا ہے، ایک ایگزامینر بھی ہوتا ہے، تم بلوٹنگ پیپر بھی ہوتا ہے، قلم بھی ہوتا ہے، دعوات بھی ہوتی ہے اور پرچہ بھی ہوتا ہے. جو تم پیاس لگے تو تمہیں پانی بھی پلایا جاتا ہے. اسی طرح تمہاری حفاظت کی جاتی ہے، پھر تم کو پاس بھی کرتا ہے. تو ایسے ہی خدا تعالیٰ تم کو دنیا ضرور دے گا. بن دنیا دیے کیا آزما لے گا خدا تم کو. اس لیے اللہ سے کہو اے اللہ ہم کو دین کی انتہا عطا فرما، تاکہ وہ تمہیں دین کی دنیا کی انتہا عطا فرما دے اور تمہیں آزما دے، اور آزمانے میں تمہیں پاس بھی کر دے. کیونکہ تم اس سے دین مانگا تھا. اے خدا تو نے ہم کو دنیا بھی دی تو ہم کیا کرتے، ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کرو. کہے گا ہاں معاف کیا. تو کبھی دنیا نہ مانگنا. اگر مانگنی ہے تو وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس لیے اپنے رب سے پیار کرو، اگرچہ بال کے سرے کے برابر ہو. بڑی کام کی چیز ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. یوں فرماتا ہے کالے رائی کے دانے کے برابر پیار محبت کرنے والا اور 70,000 دنیائیں جو عالم ہے اس کے عبادت کرنے والے لا، یعنی ہم کو کوئی پسند نہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں تو یہ محبت کرنے والا پیارا لگتا ہے. تو اس سے محبت کرو. محبت کرنے کیسے تمہیں معلوم ہوگا؟ کوئی کام زندگی میں ایک ایسا کر لو جو یوں تمہارے سامنے آئے، کوئی چیز خراب ہو تو تم یوں کہہ دو یہ کام ہم نہیں کریں گے، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم خدا سے ڈرتے ہیں. دنیا میں ایک کام ایسا کر لو کہ تمہارے لیے مہر کا کام دے گا. کوئی کام ایسا نہ کرو جو دنیا ہی دنیا ہو، دنیا کہتے قبر میں چلا جائے گا اور عذاب الہی اس پر نازل ہوگا. جو دنیا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آئی. ایک بڑی مری ہوئی بکری پڑی تھی، اس کا آپ نے کان پکڑ کے کہا اس کو کوئی لیتا ہے 1 پیسے میں؟ کہا یا رسول اللہ اس کو تو ہم مفت میں لیتے. کہا تو اللہ کی نظر میں دنیا کی ایسی بھی قیمت نہیں. تو ہم کتنی دنیا مانگتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی کیا کہتا ہوگا ہمارا رب. تو اس لیے دنیا نہ مانگو، دین مانگو. میری سمجھ میں یہی بات ہے، جو دنیا دین مانگتا ہے اس کو دنیا ضرور ملتی ہے. اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس میں آزمائش میں اسے کامیاب کرتا ہے، پاس کرتا ہے، بخش دیتا ہے، رحم کرتا ہے، فضل فرماتا ہے اور جنت بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے رب کی تابعداری آج کرو اور یوں دعا کیا کرو اے اللہ بغیر ہم تیری توفیق کے کچھ نہیں کر سکتے. اے میرے رب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہی معنی ہے کہ بغیر توفیق کے الہی کوئی تیرا نام نہیں لے سکتا، کوئی تیرا کام نہیں کر سکتا، کوئی طرف آ نہیں سکتا. تو الہی ہم کو توفیق دے. اگر تم ایسی کر کے دعا کرو گے تمہاری پکڑ بھی نہیں ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ تم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام تمہیں آتے ہوں اس کی یاد کرو. اس رات کی فضیلت پر دھیان رکھو. یہ بڑے کام کی رات ہے. جیسے تمہارے سال بھر میں اپریل میں یا جنوری میں پورے سال کا کاروبار رد و بدل ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں سارے کام ہوتے ہیں اور بہت خطرناک رات ہے اور بہت کام کی رات ہے. اس رات میں تم کام بنا لو یا کام بگاڑ لو، یا کچھ حاصل کر لو یا کچھ کھو دو. اب یہ تمہارے ہاتھ بات ہے.
یقیناً جب تم درود پڑھو گے تو تم پر ایک مرتبہ درود پڑھو تو 10 دفعہ رحمت نازل ہو، تو یقیناً تم درود پڑھو کہ تم پر رحمت خدا کی نازل ہو اور تم پر فضل و کرم ہو۔ بس میں کہہ کے مختصر کم کرتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ درود کی فضیلت اتنی ہے، اتنی اس رات میں سب سے زیادہ استغفار کرو، اول چیز بغیر پاک ہوئے کوئی کام نہیں، توبہ استغفار کرو، اے اللہ ہم اپنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہم کو معاف فرما دے۔ وہ یوں فرماتا ہے جب کوئی بندہ یوں کہتا ہے وہ اپنے منہ پہ بھی ہاتھ پھیر نہیں پاتا کہ میں بخش دیتا ہوں۔ ایسا یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، اسی لیے میں اس درود کو سب سے اول جانتا ہوں، اور اول ہے ہی، درود ہے، درود کی ماں ہے، درود کا باپ ہے، تو اس کو آپ درود کو پڑھیں زیادہ، اور کوئی چیز اللہ کا نام کلمہ بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، سب چیز پڑھیں، لیکن درود شریف پر زیادہ زور دیں کہ اس سے رحمتوں کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ بس دعا کے یہ ہاتھ اٹھا، سبحانک اللہم ربی و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رحمتک یا ارحم۔ میں نے کل کائنات کو، کل جتنی بھی کائنات ہے میں نے ایک ہاتھ سے بنایا، لیکن انسان کو، آدمی کو دونوں ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے، بہترین اسکیم سے تیار کیا ہے، بہترین قوام سے انسان کو بنایا ہے، اپنی شکل پر بنایا۔ حالانکہ خدا ایسا نہیں ہے جیسے ہماری تمہاری شکلیں، ایسا نہیں ہے خدا۔ اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے اپنی صورت پر بنایا کہ اب اس کی نظر میں، اس کے علم میں جو سب سے زیادہ اچھی پیاری صورت تھی وہ انسان کو بنایا۔ اپنی صورت سے مراد اس میں یہ لی جاتی ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ شکل صورت تھی اس پر میں نے آدمی کو بنایا ہے، اور حقوق کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، سب کو ایک ہاتھ سے بنایا، اور آدمی کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تخصیص رکھی، خصوصیت رکھی آدمی کے لیے، انسان کے لیے، بہترین اسکیم سے، بہترین قوام سے میں نے انسان کو بنایا، اپنی پوری یعنی توجہ کے ساتھ اپنی پسندیدہ شکل کو عطا کیا، اس میں بنایا۔ اب انسان کا کیا فرض ہے؟ جس خدا نے ہم کو اتنا اچھا بنایا، اس کے اندر آدم علیہ السلام بھی ہیں، سب سے پہلے آدمی بنے، ان کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 درجے حسن پیدا کیا، 999 حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، پھر ایک حصہ بچا، اس حسن کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ 99 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کیے، ایک حصہ جو رہا 100 میں کا، 99 درجے تو آدم علیہ السلام کو مل گیا، رہ گیا ایک، اس میں سے بھی 100 حصے کیے، اس میں 99 مل گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک حصہ پورے 70,000 عالم میں تقسیم کیا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کہتے ہوں گے جو 99 درجے 100 درجے حسن پیدا کیا، 99 درجے آدم کو کیا، پھر ایک حصہ بچا، 100 حصے کیے، اس میں 99 یوسف علیہ السلام کو لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کہتے تھے جب ان کو کوئی دیکھتا تھا تو کہتے یہ بشر نہیں ہے، یہ آدمی ہے، یہ تو جن ہے، یا یہ فرشتہ ہے، یہ آدمی ہے، متحیر ہو جاتے تھے۔ جب زلیخا کو یوں کہا کہ عزیز کی بیوی، بادشاہ کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہے، میں نے کہا بتاؤں گی، دکھاؤں گی تمہیں کر سکتا۔ اسے دور عورتوں کو بچھایا، سب کے ہاتھ میں نیمبو دے دیا، لیموں اور چاقو تیز قسم کے دے دیے، اور پھر جو دروازہ تھا اس کی دونوں طرف بچھایا، تو جب پردہ ہٹایا یوسف علیہ السلام کھڑے تھے تو ان عورتوں نے دیکھ کر بجائے اپنے نیمبو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور پھر پردہ ڈال دیا انہوں نے۔
تو اس نے کہا کہ ان باندیوں نے، ان عورتوں نے کہا بے شک زلیخا کا عشق سچا ہے، یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو یہ جن ہے، یہ فرشتہ ہے۔ وہ اگر ان پہ عاشق ہوئی کوئی ایسی بات نہیں، یہ آدم تھا تو آدم کیسے ہوں گے؟ جب آدم علیہ السلام کو حکم عطا کیا تو فرشتے جتنے ہیں، کوئی فرشتہ بچھو کی شکل میں ہے، کوئی گھوڑے کی شکل میں، کوئی گدھے کی شکل میں، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی مور کی شکل میں، طرح طرح کے جتنے جانور ہیں سب کی شکلوں میں، اونٹ کی، ہاتھی کی شکلوں میں پورے فرشتوں کو پیدا کیا۔ لیکن آج سب سے زیادہ مجسمہ اس کا جو بنایا وہ سب سے زیادہ حسین اور پسندیدہ ہے۔ میں بات کہتا ہوں، جب تم گھر بناتے ہو، اپنا گھر بنا لیا، لیکن گھر بنانے پر اس کے پانی کرتے ہو، اس کے اوپر سیمنٹ کراتے ہو، اس کے اوپر پلستر کراتے ہو، پھر اس کے بعد اس پہ رنگ روغن کرتے ہو، پھر طرح طرح کی پھلواریاں بھی لگاتے ہو، پھر اس میں جھاڑ پانی اور بجلیاں بھی لگاتے ہو، پنکھے بھی لگاتے ہو، پھر اس کے اندر پردے بھی ڈالتے ہو، اتنا اہتمام کرتے ہو۔ یہ بزرگوں کے مزارات ہیں، سونے اور چاندی کے کٹہرے کے بنائے، ان کی قبروں کو ہیرے جواہرات سے جڑ رکھا۔ ایک انمول ناز ہے جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لگا ہوا ہے۔ اتنا سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، بیٹھوں کو سجاتے ہیں، سب کو۔ اور یہ جسم جو خدا نے بنایا اپنے ہاتھ سے، یہ خدا کی بلڈنگ ہے، اپنی بلڈنگوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنی رہائش گاہوں کو کتنا سجاتے ہو، کتنا اہتمام کرتے ہو۔ اور یہ انسان جو جسم ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے اس بلڈنگ کو بنایا، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی میک اپ نہیں، اس پر اعتراض کرنے کے لیے تم منہ پھاڑ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جس خدا نے اس بلڈنگ کو تیار کیا ہے اسے ہمیں کتنا سجانا چاہیے۔ ظاہر طور سے ہر کا خود کا سجائے، لیکن اسے نمازوں سے، اسے روزوں سے، اسے ذکر سے، اسے فکر سے، اسے استغفار سے، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سے، اسے درود شریف سے آرات کا خیرات تک یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اس جسم کے ساتھ یہ لوازمات نہ کریں گے، ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پوچھ ہوگی، ہمیں عذاب کیا جائے گا۔ تم نے ہماری بنائی ہوئی چیز کی قیمت کیوں نہیں ادا کی؟ تم نے ہماری بنائی ہوئی چیز کو اتنا غلیظ کیوں کر ڈالا؟ اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اپنے گھروں کو سجایا، اپنے کپڑوں کو سجایا، شادی کرتے ہیں دلہن کو سجاتے ہیں، شادی کرتے ہیں دلہن کو سجاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، کیسے ایک لاکھ 1.5 لاکھ روپئے لگا کر اس کا گرارا، اس کا دوپٹہ تیار کرتے۔ کیا میری بنائی ہوئی جو عمارت ہے اس کی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں؟ سب سے زیادہ اس جسم کو ہی سجانا چاہیے، ظاہر کے طور پہ بھی سجائے، اندرون کے طور پہ بھی سجائے، روحانیت کے لحاظ سے بھی سجائے، باطنیت میں تو سارا نور ہی نور ہے اور جمال ہی جمال ہے۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا اور اس کے اندر کیا رکھا؟ عرش۔ یہ دل کو اللہ نے کہا جو میں نے دل اپنے لیے بنایا ہے، اس میں اگر تم غیر اللہ کو بساؤ گے یا کوئی چیز اس کے اندر رکھو گے تو ہم ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں اور برباد ہوتے ہیں۔ جس دل میں خدا کا پیار نہ ہو، جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو، وہ بھی کوئی دل ہے؟ وہ تو سانپ بچھو کا بل ہے یا بجلی بھرنے کا بل ہے، بھر جاؤ اسے جا کے تاوان دیا ہو، جرمانہ دیا ہو۔ اپنے جسم کو، ظاہر کو بھی سجاؤ، پاک صاف اچھا جگہ پر صاف ستھرے، اپنی شکل کو مت بیٹ جاؤ۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے کوئی باہر آتا تھا آدمی، اور آپ آئینہ تو تھا جس زمانے میں ہوگا کیا ہوگا، دس کے اندر ایک تشلا تھا بڑا، اس میں وضو فرمایا کرتے تھے، اس میں پانی تھا، اس نے پانی میں دیکھ کے اپنی قبر کو ضرور کیا، بادشاہی کو ضرور کیا، پھر باہر سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ آپ بھی تجمل کرتے ہیں، آپ تو خود ہی تجمل یافتہ، خود ہی حسین اور نورانی کرنے تو نہیں، جب کوئی باہر سے ہو رہا ہے اس کے سامنے اچھی وجہ سے جائے کہ اس کا اثر پڑے۔ سفیر کو جب کہیں باہر بیچتے تھے بادشاہ لوگ تو ہوشیار ہوتا تھا، پڑھا لکھا لائق پائق ہوتا تھا، بولنے والا ہوتا تھا، حاضر جواب ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو سفیر بنا کر بیچتے تھے۔ جہانگیر کے زمانے میں کچھ بات کی بات یاد آ جاتی ہے، ایک سفیر آیا
جہانگیر تو شراب کیا کرتا تھا، ایک فوج بنا سپاہی کا منہ سے کیے بلایا اس کو بلا لے مجھے پڑھے اپنے اس سے مسافہ کیا. اس نے کہا سفیر نہیں ہے، کہا کیلچی نہیں ہے، تو سفیر نہیں ہے، تو بادشاہ ہے. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ جب کیلچی ہم سے مسافہ کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں لرزش ہوتی ہے، لرزش کپاہٹ ہوتا ہے، اور تیرا ہاتھ کہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے تو بادشاہ ہے. اس نے کہا سچ کہا میں بادشاہ ہی ہوں، اور سفیر بن کر آیا تو میدان کے لیے تمہاری حکومت کو دیکھنے کے لیے. اتنا ہوشیار تھا وہ، اور بادشاہ جو ایسا تھا سفیر کیسے عقل کی حالانکہ وہ نشے میں تھا. اس کے باوجود اس نے کہا کہ تو بادشاہ وہ سفیر نہیں ہے، بادشاہ معلوم ہوتا ہے. کیسے کہ تیرا ہاتھ نہیں کانپا، اور جو سفیر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں لرزش ہوتی ہے، وہ ہم سے مسافہ کرتے ہوئے کانپتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سفیر کو ہوشیار، پڑھا لکھا، دانشمند، پوراندیش، حاضر جواب، جو بات چاہے فوراً کا خود سے جواب دے، ایسا ہونا چاہیے. ایسا خدا نے کسی انسان کو ایسے عوام سے، ایسی اسکیم سے تیار کیا. وکیل میں ہے وکیل بنتے پورے سنیل وحال امین لقد خلقنا الانسان اپنی احسن تقویم، میں نے بہترین تقویم سے اس کو تیار کیا ہے. اس کو اندر کوئی عیب نہ لگاؤ، لوگوں کے سامنے بدبدی کے ساتھ مت جاؤ، اچھے وضع کے ساتھ، متانت، سنجیدگی، وقار کے ساتھ جاؤ. اس کا اثر پڑے اور تمہاری بات کو قبول کرے اور تمہاری بات کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. دینے والا توفیق خدا ہی ہے، بغیر توفیق کے کوئی سانس بھی نہیں دے سکتا، پلک بھی نہیں جھپک سکتا، دھڑکنیں بھی نہیں آ سکتی. سب خدا کے محتاج ہے. تو اپنے رب کی بنائی ہوئی عمارت کو، اسے رائے گانا کو، اسے سجاؤ. ہر چیز کا میک اپ ہے اور خدا خود میک اپ کار ہے. پہاڑوں میں وہ نظر آ رہے، چاند سورج میں وہ دکھائی دے رہے، پھولوں کے اندر وہ، درختوں کے اندر وہ، اس میک اپ کے اندر وہ، اس تصویر کے اندر، اس تکیے کے اندر، اس بالدار کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر خدا کی خدائی، قدرت ترجمہ دکھائی دے رہی. لیکن اصل پردے میں ہے. آج تک کسی نہیں دیکھا، دیکھ ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں. سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہم، آنکھیں ضائع ہو جائیں. خدا تو ایسا اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کی بنائی ہوئی تخلیق کرتا عمارت کو، یہ جسم خدا کا بنایا ہوا، دونوں ہاتھوں کا بنایا ہوا، اسے پراگندہ مت کرو. نمازوں کے لیے جاؤ، وضو جب کرو اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے خوشبو لگاؤ، جو تم کریم پاؤڈر لگاتے ہو تو وہ بھی لگاؤ، میک اپ کو سجاؤ، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو سجاؤ. یہ عمارت میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، اسے پراگندہ نہیں کریں گے. مکان سے زیادہ اسے سجاؤ، گھر سے زیادہ اسے سجاؤ، اور ظاہر سے زیادہ اندر کو سجاؤ. اندر کو کہاں سے سجائیں؟ تمہارے گھر میں جالے لگ جائیں گے، لکڑی لے کے جالے توڑو گے، صفائی کر دو گے، داغ لگ جائے گا، اس سے کسی سے ڈبے کو دھو گے، صاف کرو گے. ایسے ہی تمہارے دل کے اندر داغ کیا ہے؟ کینہ، وہ ہو گے، حسد، تیری میری برائی میں بھرے دل کے اندر تعصب ہے، تفرقہ ہے، 70 چیزیں دل میں بھری، اسے سب کو نکال دو. جس سے مکڑی کے جالے نکالتے ہیں، جس سے جالوں کو اتارتے ہیں، جس سے دھبوں کو مٹاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں. اپنے دل کو پاک کرو، صاف کرو. سب سے اول یہ ہے، اس ظاہر سے اول دل ہے، اور دل کے اندر ایک دل اور ہے. یہ دل ہے گوشت کا لوٹا، یہ اینڈ کرتا، یہ حرکت کرتا ہے. اس کے اندر ایک اور دل ہے، وہ ایسا ہے، مثال کے طور پر لیتا ہوں، جیسے گیس کی بتی ریشم کی ہوتی ہے، اس کے اندر دیا سلائی لگاؤ، وہ نیلی ہو جائے گا، کالی پیلی ہو کے سب سے جل کے کمکما بن کر روشن ہو جائے گا. وہ جن کے اندر جو کمکما لگا ہوا ہے وہ روشن ہوتا ہے. کاہے سے؟ ایمان سے. کاہے سے؟ ذکر سے. کس چیز سے؟ خدا کے فکر سے. کس بات سے؟ خدا کے پیار سے. نور اللہ نور ہو جاتا ہے. خدا کا خوف جو ہے یہ دل کا چراغ ہے. جس دل میں خدا کا خوف نہیں، اس کا دل میں چراغ نہیں جلا، وہ اندھا دل ہے، وہ بیکار دل ہے، وہ پراگندہ ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں، اس کی کوئی ہے ہی نہیں ایسی مشکل. تو وہ دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت داخل ہوتی ہے، وہ ایمان سے روشن ہوتا ہے. پہلے دل کو صاف کرو، پاک کرو، تعصب، کینہ، بغض، حسد، تفرقہ، تعصب سب نکال دو. پھر دل کو صاف کرو، اس میں روشنی کرو، پاک کرو، صاف کرو.
خدا کے استغفار سے، خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے، خدا کی بات سے اس دل کو روشن کرو، ایمان اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایمان کتنا ہے؟ جیسے سوئی کا ناکا جس میں تاگا پروتے اتنا ہے، بس صرف ایمان کا نقطہ، وہ نقطہ ایک دم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھیلتا رہتا ہے جیسے چاندی کا وقت ہے، جب اس کا ہتھوڑا بجتا ہے وہ اتنا سا وقت، اتنے بڑے بڑے وقت بن جاتے ہیں چاندی کے۔ اسی طرح سے خدا کا جب ذکر فکر ہوتا ہے تو دل کے اندر وہ نور ایمان کا پھیلنے لگتا ہے، جب ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر محبت کی سوزش پیدا ہوتی ہے، جب محبت کی سوزش پیدا ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ منور ہو جاتا ہے، پھر اس میں عشق کی آگ نکل جاتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ منور ہوتا ہے بلکہ خدا ہی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ کہنے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے، انا الحق، میں خدا ہوں، میں حالانکہ خدا نہیں، لیکن خدا کے نور نے اسے ایسا کیا کہ اس کی عقل ہوش پر سب پر چھا گیا۔ جیسے آگ کے اندر تم کوئی لوہا رکھ دو، وہ تھوڑی دیر کے بعد گرم ہوگا بالکل سرخ ہو جائے گا، جو معلوم ہے جیسے انگارا، تو وہ اولیاء اللہ جو انرس کہنے لگے وہ غلط نہیں کہتے تھے، حقیقت میں خدا ان میں اتنا صلاحیت کر جاتا تھا کہ جیسے آگ جلاتی ہے وہ بھی جلاتے، جیسے وہ نور والا نور ہے اس میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، انگارا ہو جاتا ہے، پھر لوہے میں اور جو لکڑی جل رہی ہے کوئلے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اسے باہر نکال دیتے ہیں تو روٹی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن تپش کتنی دیر تک باقی رہتی ہے، روٹی پکائی توا اتار دیا تمہاری بیویوں نے اور توا کتنی دیر تک گرم رہتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے قلوب بہت دیر تک حرارت معاب رہتے ہیں، ان کے اندر سوزش ہوتی ہے، جو اسے ہاتھ لگا لے کر مار جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اولیاء سے نہ ملو، فقیر اور قلندر اور اولیاء جو خدا سے پیار کرنا ہے ان سے کبھی نہ ملو، پہاڑ سے ٹکر لے لو ان کا، خدا کے دوست سے ٹکر نہ لو کہ اس سے ہلاکتیں ہوتی ہے، پشتا تھا پشت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو مت تکلیف پہنچاؤ، مت آزار دو۔ مومنین سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے مشائخ الزام حضرات جو ہیں، جو گزر گئے، جو ہیں، جو موجود ہیں، پوری کائنات ان کی چل رہی ہے، خدا نے ان کو پیر کیا پورے، جو ابدال ہیں، جو غوث ہیں، جو قطب ہیں، جو نقبہ ہیں، جو نجبہ ہیں، جو آمد ہیں، جو اخیار ہیں، جو پورا ایک مجمع عظیم ہے، کوئی 400 ہے، کوئی 500 ہے، کوئی 300 ہے، کوئی 4، آمد جو ہے وہ 4 ہیں، جس نے زمین کو تھام رکھا ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ ان میں سے ان اولیاء میں سے کوئی نہ رہے جن کے میں نے نام جپے ہیں ابھی چوان، اسی دن قیامت آ جائے گی۔ ان کے کارن، ان کی برکتوں کی وجہ سے خدا نے زمین کو ٹھہرا رکھا ہے، ٹھہرا کر رکھا وہی جو میں بتاؤں تسکین کے اوپر ہے، لیکن حقیقت میں تھام بھی ان اولیاء کے تصرفات ہیں۔ جب کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، جتنے بھی نقبہ نجبہ ہیں، احیاء ہیں، اخیار ہیں، سب آ کر افضال سے کہتے ہیں دعا قبول ہو جائے، وہ کہے بھائی ہوتی نہیں قبول، پھر کیا کریں؟ چلو بھائی اوتار کے پاس جائیں، اوتار کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہوتی نہیں قبول، نگاہیں بدلی ہوئی ہیں، فضا ناموافق ہے، پھر کیا کریں؟ چلو غوث العظم کے پاس، وہ غوث کے پاس جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے جو پر کوئی اس کا ناز بردار بندہ بھی ہو ہمارے ساتھ، یعنی کہ قلندر، تو قلندر کو لیتے ہیں جو زمانے کا قلندر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرا سفارش کیجیے کہ اللہ رحم کرے، کیونکہ تم لاڈتے ہو، کیونکہ تم خدا کے خلیفہ ہو، کیونکہ تم خدا کے بہت پیارے ہو، کیونکہ تم خدا کا دہنا ہاتھ ہو، کیونکہ تم خدا کی بھونڈی ہو، ٹکما ہو، کیونکہ تم خدا کے ابا کے نیچے چھپے ہوئے گوہر موتی ہو، کیونکہ تم خدا کے بہت لاڈلے پیارے ہو، تمہاری بات خدا کو پہچاننے کا دل، تو آپ دعا کریں، تو کہتے ہیں اچھا کرو، پھر ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر قلندر اینٹھا رہے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا بات۔ یہ غوث العظم جو اس وقت حرم کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہوں، کو کہہ رہا ہوں، بہت یقین کر لیں، جا کے دیکھ لیجیے، کبھی حج کو کوئی جائے گا میرے سے مل کے جائے گا، بتا دوں گا، ایک نشانی دے دوں گا، اگر وہ نشانی نہ مل گئی تو ان سے دعا کرا لیجیے۔ مگر یہ سب خدا نے اپنا نظام تیار کیا ہے۔ یہاں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وزیر صاحب نے کچھ کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے کچھ کر دیا، وزیر کچھ نے فوج کے آدمی نے کچھ کر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ خدا کے لیے۔ جو اولیاء جو
اپنے ٹھہرا رکھے ان کو ان کے وجہ سے کام کیا ہے، ٹھہرا رکھا، ان کے ذریعے نظام چلتا ہے۔ جی مسی بھاؤ آج کل بہت چور مچرا مسی کا بھاؤ ہے، کون بڑھا رہا ہے مسی کا بھاؤ؟ وہ اولیاء کہاں سے بڑھا رہے ہیں؟ الہام ہو رہا تو نہیں کرو، اس کا جواب نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ جب دوسرے وقت ہوتا ہے وقت میں بارش نہیں برستی، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب آج کل ہو رہا ہے صحیح کہ تسبیح کے دانوں کی طرف سے ایک مصیبت جا کر دوسری تیسری یا چوتھی مصیبت پر مصیبت چلی آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں اس کا غصہ ایسے چلتا ہے جیسے سورج کی روشنی چلتی ہے، چلتا ہوا دکھائی دیتا حالانکہ چل رہی ہے روشنی، سورج ادھر سے آ رہا ہے، سورج ادھر سمٹتا جا رہا ہے، سایہ ادھر جا رہا ہے، تو خدا کا غصہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اسے گھٹانے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس، اول درود شریف، کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا کو غصہ آتا ہے، تو جب وہ درود پر پڑھتا ہے تو نیست نابود ہو جاتا ہے اس کا گناہ۔ درود شریف، استغفار، اے اللہ توبہ کر، غلطی ہو گئی کیا کروں میں، معاف کر دے، رحم کر، کرم کر، دوبارہ خدا فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر تم اس سے کاربند ہو جاؤ تم دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، نشر میں بھی آرام سے رہو گے۔ تین چیزیں ہیں کہ دادی رسول کر لو، ہر روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ درود شریف، کم سے کم گھٹیا بات کہہ رہا ہوں کہ 100 دفعہ اور 100 دفعہ کرنا لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار کر لیا کرو، موج بہار ہر دن موج میں رہو گے۔ یہ مہنگائی ہو نہیں، یہ تو رہے گی۔ اب تم نے توبہ کر لی، تم 100 250 300 آدمی سے تم نے توبہ کر لی، لیکن اور جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا قہر ہوگا، لیکن تمہاری لیے وہ برکت کر دے گا۔ تمہاری چیز میں جو تم مثلا مچھلی مہنگی ہو رہی، بہت چھوٹ بچار کا لے آئے 30 روپے کی مچھلی، اب 30 روپے کی کسی 1 کلو آئی، آج گھر میں 10، کیسے کام چلے گا، کیسے کام بنے گا، کیسے کس کو پلا کیسے بچا پی لیں گے؟ جب تم بسم اللہ کر کے اس میں سے لو گے اس میں برکت کر دے گا۔ وہ تمہاری وہ بسم اللہ اور وہ درود، وہ استغفار، وہ کرنے کی برکت سے وہ مچھلی تمہاری 5 کلو سے کم نہیں رہنے کی۔ یاد رکھیں میری بات کو، مگر تمہارا ایمان یقین ہو جائے جب بھیا ایسا کیا ہے وہ ربڑ ہے، ہاں ربڑ ہے، کس کی ہے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کس طرح کا جس کا کھاؤں اسی کا کھاؤں۔ جب میرے پر مصیبت کے پہاڑ اٹھتے ہیں اپنی بستی کے اندر، بڑے بڑے پہاڑ، کوئی دقیقہ میری مخلوق، میری قوم نے، میری رشتہ داروں نے کوئی ایسا نہیں چھوڑا جو میرے دل کو چوک نہ پہنچائے، تیر نہ مارے، سب کو بڑھتا۔ طوفانوں سے ڈرتا ہی رہا، اب بھی طوفان سے ڈرنے کی وہیں جا کے بتاؤں۔ گھر بھی کیا گیا، کتنے میں؟ 3000۔ ہم نے کہا ہے جو گھر جاتا ہے جائے، ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھلتے ہیں، تیرا وعدہ ہے، تیرا فرمان ہے، میں سب سچا، تیرا رسول سچا، تیرا خدا، تیرے نبی کے سچ۔ دو بھائی کئی برس ہو گئے گھر کو بھی کہتے، بدلہ ضرور ملا، تقریباً سن 61 کئی برس ہو گئے۔ آج اب تم برکت کو دیکھو، وقت ضرور لمبا لگا، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہ ہے ہی دنیا درد کی جگہ، لوگ اس میں عیش کرتے ہیں، پاگل ہیں، کوئی عیش کی جگہ نہیں، یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اب خدا نے مجھے یہ خانقاہ بنوائی کر دیا، کام ہو گیا، جس طرح سے اس طرح کی فیصلے کے کر کے ہو گیا، کوئی حرام نہیں حلال ہے۔ 30 لاکھ میں 3000 3 لاکھ میں کتنا فرق بیٹھا، کتنی برکت دی خدا نے، ٹوٹل تم حساب جوڑ لیجیے۔ 3000 کا گھر بکا تو 30 لاکھ کا مجھے گھر دے دیے۔ بیٹے اس کا نام کیا رکھا؟ بیٹے درود کا گھر، اس میں جو کوئی رہے گا، جو بھی کوئی رہے درود پڑھے گا، اگر درود نہیں پڑھا مارا جائے گا، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی جوائی ہو، کوئی ہو،
وہ ضرور کا کرا اسے اگر بے ضرور کے رکھا مارے جائے کیا کوئی ہو. میرا مقصد میں نے کہا کہ 3000 کو 3 لاکھ میں ایک لاکھ 100 پہ آیا ہوا کہ کسی بار کٹوں گی وقت ضرور لگ گیا لیکن تمہارے ساتھ اتنا وقت لگے گا کیونکہ میں تو ایک پریم کی دنیا میں چل رہا تھا. میں راہ سلوک میں چلا ہوں, محبت کی دنیا میں نے قدم رکھا تھا, اس لیے میری مرمت زیادہ کساوٹ ہوا, زیادہ کھچائی ہوئی